بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ سامعین و ناظرین محترم، آج ہم دور حاضر کا ایک نیا ڈرامہ جو ارطغرل غازی کے نام سے ترکش گورنمنٹ نے پیش کیا ہے، اس کے حوالے سے ہم کچھ گفتگو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرات گرامی، چونکہ ڈرامہ لفظ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو بعض اوقات ہمارے ذہن میں کچھ اشکالات پیدا ہو جاتی ہیں، چونکہ دور حاضر میں ڈرامے کی جو فنی حیثیت ہے اس کو اداکاری نے اتنا خراب کر دیا ہے کہ یہ لفظ بذات خود ایک عیب کے طور پر ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ڈرامہ چیز کیا ہوتی ہے، پہلے ذرا اس کی ہم تعریف سن لیں۔ ڈرامہ دوستان زیبکار یہ ایک یونانی لفظ ڈراؤ سے بنا ہے، جس کے معنی ہے کہ کچھ کرنا یا کر کے دکھانا، یہ اس کے لفظی معنی ہے۔ اور اصطلاح میں ڈرامہ اس صنف ادب کو کہتے ہیں کہ جس میں زندگی کے واقعات اور مشاہدات کو افراد اور ان کی گفتگو کے حوالے سے عملی طور پر پیش کیا جائے۔ یعنی ڈرامہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو انسانی زندگی کے واقعات کو اور مشاہدات کو عملی شکل میں پیش کرتا ہے۔ اب تکمیل تک پہنچنے سے پہلے یہ دو اعمال سے گزرتا ہے۔ اولاً ڈرامہ نگار الفاظ کے ذریعے اس کو تخلیق کرتا ہے، اور ثانیاً اس کو ادا کرنے والا سٹیج پر آ کر اپنے اعمال اور افعال کے ذریعے عملی جامہ پہناتا ہے۔ تو دو چیزیں ہمارے لیے ڈرامے کے حوالے سے اہم ہوگی۔ تخلیق کار کیسا ہے، جس نے ڈرامہ لکھا ہے وہ بندہ کیا لکھ رہا ہے، وہ چیز کیا ہے جو لکھی جا رہی ہے، اور دوسرا اس کے جو عملی پہلو پیش کیے جا رہے ہیں وہ کیسے ہیں۔ اب اگر ان صورتوں کو ڈرامے میں جا کر دیکھا جائے، ڈرامے کی حیثیت سے دیکھا جائے، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈرامہ الفاظ اور عمل کا نام ہے۔ تو الفاظ جو ہے وہ تخلیق کار، جس کو ڈرامہ نگار کہتے ہیں، وہ لکھتا ہے، اور عملی صورت جو ہے اس کی، وہ کوئی بندہ اس صورت میں اس کو عملی جامہ پہنا کر پیش کرتا ہے۔ چونکہ ایک چیز ہمارے لیے اس زمانے کے اندر بہت زیادہ اہم ہے، جس کو ہمیں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے بچے اور ہماری نوجوان نسل شاید اتنی تقریریں نہ سنتی ہو، اتنے مذہبی پروگرام نہ دیکھتی ہو۔ کسی زمانے میں مطالعہ بہت زیادہ کیا جاتا تھا، کتب کا، تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا تھا، دیگر کتب کا مطالعہ کیا جاتا تھا، لیکن دور حاضر میں یہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں، مفقود ہوتی جا رہی ہیں، ان کی حیثیت جو ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب جو چیز زمانے میں سب سے زیادہ آگے جا رہی ہے، زمانے میں سب سے زیادہ دیکھی جا رہی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ ہمارے بچے بالخصوص وہ ڈرامہ جو ہے اس کو بہت زیادہ ہمارے بچے دیکھتے ہیں۔ ہمارے نوجوان بھی جو ہیں وہ بھی ڈرامے کی طرف زیادہ جاتے ہیں، یا یہ جو فلم وغیرہ ہے اس چیز کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ اب ضرورت کس امر کی ہے؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دین کو ایک نئی شکل میں پیش کریں، جس کو اقبال نے شراب کہن اور جام نو کہا ہے کہ شراب جتنی پرانی ہے اس میں لذت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کو نئے پیالے میں پیش کر دیا جائے۔ اقبال کی اس سے مراد کیا ہے؟ اقبال یہ کہتا ہے اور کہنا یہ چاہتا ہے کہ دین وہی پرانا ہو، دین کی فاؤنڈیشنز وہی ہوں، بنیادیں وہی ہوں، لیکن زمانے کے مطابق اس کو پیش کیا جائے۔ اسی کو اقبال اپنے شعر میں بڑے خوبصورت پیرائے میں کہتا ہے کہ جو ہے آنکھوں سے پنہا چشم بینا دیکھ لیتی ہے، زمانے کے تقاضوں کا تماشا دیکھ لیتی ہے۔ تو چشم بینا وہی ہوتی ہے جو زمانے کے تقاضوں کو دیکھ لے اور دین کو نئی شکل میں پیش کر دے۔ ہماری تاریخ گواہ ہے اس چیز پر کہ اسلام کو اس کے ہر دور کے مطابق پیش کیا جاتا رہا، نئی شکل میں اور نئی صورت میں پیش کیا جاتا رہا۔ چونکہ موجودہ دور میں یہ جو ڈرامے کی صنف ہے یہ بہت مقبول ہے، بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے، ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں۔ اور اقبال کیا کہتا ہے کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے،
خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ جوانوں اور بچوں میں چونکہ یہ چیز مقبول ہو گئی ہے، اور جوان اور بچے ارطغرل غازی کے ڈرامے سے پہلے کیا دیکھا کرتے تھے؟ بے عملی، اریانی اور فحاشی جیسی چیزیں بھی ہمارے ڈراموں میں آ رہی تھی، سستی جیسی چیزیں بھی آ رہی تھی، دنیا پرستی جیسی چیزیں بھی ہمارے ڈراموں کے اندر آ رہی تھی۔ لیکن اس ڈرامے نے کم از کم تھوڑی سی ہمیں ڈائیورشن دی ہے، ہمارے اندر تبدیلی پیدا کی ہے۔ وہی چیز جس کو ہم دنیاوی پیرائے میں دیکھ رہے تھے، وہی چیز اب ہمیں ایک تاریخ اسلام کے باب کی صورت میں نظر آ رہی ہے۔ ہماری نوجوان نسل کے لیے ایک المیہ یہ بھی ہے، یاد رکھیں کہ جس قوم کا ماضی شاندار ہوتا ہے، وہ قوم اپنے ماضی کو یاد بھی رکھتی ہے، اور ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اپنے ماضی کو نہ بھلائیں۔ اسلام کا ماضی انتہائی شاندار ماضی ہے، ہم ایک شاندار ماضی رکھتے ہیں، اور اپنے ماضی کی ہی روشنی میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں کہ جب ہم دیکھیں کہ ہمارا اتنا شاندار ماضی تھا۔ اب یہ جو ترکش ڈرامہ ارطغرل غازی، اس نے ہماری 623 سال کی لگ بھگ جو تاریخ ہے، اس کو ڈرامے کی شکل میں قلم بند کر کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ اس ڈرامے کے اندر ہمارے لیے کیا کیا خصوصیات ہیں؟ اس ڈرامے میں ہمارے لیے غیرت کا پیغام بھی ہے، اس ڈرامے میں ہمارے لیے حمیت کا پیغام بھی ہے، اس ڈرامے میں ہمارے لیے آزادی افکار کا پیغام بھی ہے، اس ڈرامے میں ہمارے لیے بہت سے عقائد کا پیغام بھی ہے۔ عقائد کے حوالے سے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ آج برصغیر پاک و ہند کے اندر جو ہمارے عقائد ہیں، بنیادی طور پر اللہ رب العزت کی توحید اور اس کی ذات سے مانگنا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت۔ آپ دیکھتے ہیں ارطغرل غازی کے ڈرامے میں کہ جب ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے، تو وہ لوگ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے نبی ہمارے دلوں کے اندر ہے، اور قرآن اسی کو کہتا ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم کے واقعات، دیگر صحابہ اکرام کے واقعات ارطغرل غازی کے ڈرامے کے اندر ہمیں بڑی خوبصورت پیرائے میں نظر آتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کی محبت، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو ارطغرل غازی میں پیر و مرشد کے طور پر آگے لے کے آنا، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزم و ثبات کے راستے کو اختیار کرنا، یہ اس ڈرامے کی خصوصیات ہیں۔ اس ڈرامے کے ذریعے ہمارے بچوں کو یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں، ہمارے جوانوں کو یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ میں بے پناہ اہم کردار ہے اہل تصوف کا، اور روحانیت کا، اور اولیاء اکرام کا، اللہ کے کاملین ولیوں کا، جس کا انگریزوں نے بھی کئی جگہ پر اعتراف کیا کہ اسلام جو اس کا سیاسی پہلو ہے، اس پر بعض اوقات ایسے ایسے زوال آئے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ اب اسلام ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ ایسی سپورٹ آتی رہی، روحانی سپورٹ اسلام کو، کہ جس نے آ کر سیاسی اسلام کو بھی دوبارہ زندگی دے دی، دوبارہ اس کو زندہ کر دیا۔ تو وہ پہلو بھی ہمارے سامنے اس ڈرامے کی شکل میں آتے ہیں۔ اس ڈرامے میں ہمیں عملی پہلو، جد و جہد اور عمل پہم جیسی چیزیں بھی وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک لازوال جد و جہد اور تکلیف اٹھا کر خود کو مضبوط کر کے کفار مشرکین کے سامنے کھڑے ہونا، اور اپنی اصل کو نہ چھوڑنا۔ اقبال کہتا ہے کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ ہم دیکھتے ہیں اس ڈرامے کے اندر، میں انشاءاللہ کبھی دوبارہ اقبال کا مرد مومن اور ارطغرل غازی کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جس چیز کو اقبال کی فکر نے شعری شکل میں ہمارے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور اپنی شاعری کے ذریعے بیداری ملت کی کوشش کی ہے، ارطغرل ڈرامہ جو ہے وہ آج اسی چیز کو دوبارہ ہمارے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو آج یہ کہہ رہا تھا کہ اس ڈرامے کے اندر اگر مختصراً میں یہ عرض کروں، احیاء اسلام کا پیغام بھی ہے، اسلام کی نشاط ثانیہ کا پیغام بھی ہے، اسلام کے روشن ماضی کی پہچان بھی ہے اس ڈرامے کے اندر،
اور اس ڈرامے میں اگر مثبت اور منفی پہلو ان کو اگر میں سامنے رکھوں تو میں کہوں گا کہ شاید 90% جو پہلو ہیں وہ مثبت ہوں گے، اور 10% جو پہلو ہے ہمارے سامنے وہ شاید کچھ منفی چیزیں بھی اس ڈرامے کے اندر ہیں، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن جب 90% ایک مثبت چیز ہمارے بچوں کے پاس آ رہی ہے، جوانوں کے پاس آ رہی ہے، تو ہم 10% کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ تو اس ڈرامے کے ذریعے خیر چونکہ آج بے شک ایک آزادانہ تجزیہ کر لیا جائے کہ ہمارا نوجوان اور ہمارے بچے چونکہ زیادہ جس چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ ڈرامے کو دیکھ رہے ہیں، اور بالخصوص جب سے یہ ڈرامہ شروع ہوا تو ہماری نوجوان نسل میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا، نئی سوچ اور ایک عملی صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش ہوئی۔ اس ڈرامے نے ہمارے اندر کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو دیکھنے والے اس ڈرامے کے ویورز ہیں میں ان سے یہ بالخصوص گزارش کروں گا کہ اس کو ہم نے ایک سٹوری کے طور پر نہیں دیکھنا، ایک واقعے کے طور پر نہیں، بلکہ اپنے شاندار ماضی کے طور پر دیکھنا ہے۔ ہم نے اس ڈرامے کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے، ہم نے اپنے دین اسلام کو دوبارہ احیاء دینے کی کوشش کرنی ہے، اسلام کی نشاط ثانیہ کے پیغام کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس ڈرامے کے ذریعے ہم نے اپنے دوسرے دوستوں کو بھی بیدار کر کے عالم اسلام کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کرنی ہے، جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ تو ہمیں ایک پلیٹ فارم پر جو خلافت عثمانیہ کا امتیاز رہا، خلافت عثمانیہ کی دیگر خصوصیات میں سے ایک سب سے اہم خصوصیت کہ انہوں نے عالم اسلام کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی، اور اپنے اندر سے غدار لوگوں کو، منافقین کو ان کا کلا کما کر کے جو صحیح اسلام ہے اور جو عالم اسلام کی جو حقیقی صورت ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔